میں آج بھی جب اس وقت کو یاد کرتی ہوں تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہوں اور اپنے رب کا رو رو کر شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ایک معجزے سے میری زندگی بدل دی۔ آج میں کڑی دھوپ میں ادھر ادھر کام کی تلاش میں پھرتا گھر لوٹا تو میرا حال بے حال ہو چکا تھا۔ میرے چہرے پر گرد جم چکی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو بچے دوڑ کر میرے قریب آ گئے، مگر پھر میرے خالی ہاتھ دیکھ کر سب بچوں کے چہرے اتر گئے۔ اب تو وہ بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے اور میرے خالی ہاتھ دیکھ کر رونے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گیا اور آنکھیں صاف کرتے ہوئے بچوں کو حوصلہ دینے لگا اور پیار کرنے لگا۔ میں آسمان کی طرف منہ کر کے روتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرنے لگا۔ مجھے یوں دعا کرتا دیکھ کر بچے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ ابھی ہم دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اچانک باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بے جان قدموں کے ساتھ دروازہ کھولنے کے لیے گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید پھر وہی لوگ آ گئے ہیں جن کے میں نے پیسے دینے ہیں۔ جب میں نے آنکھوں سے گرتے آنسو صاف کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ہمارے ساتھ والے ہمسائے تھے جو کہ اپنے ہاتھ میں ڈھیر سارا کھانا لیے کھڑے تھے۔ میں انہیں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے یوں حیران دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ ہمارے گھر فنکشن تھا جس کی وجہ سے ہم نے دیگ بنائی تھی، لیکن کھانا بہت زیادہ بچ گیا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ محلے میں ہی بانٹ دوں اس سے پہلے کہ کھانا خراب ہو جائے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ میں کھانا تھمایا اور اپنے گھر چلے گئے۔ میں ابھی بھی حیرانگی سے کھانے کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی رب کتنی جلدی دعا قبول کر لیتا ہے کہ اتنی ہی دیر میں میرے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کیا اور بھاگ کر اندر چلا گیا۔ میرے ہاتھ میں اتنا زیادہ کھانا دیکھ کر تو بچے بھی پریشان ہو گئے۔ وہ کھانا اتنا زیادہ تھا کہ ہم 3-4 دن بھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تو ختم نہ ہوتا۔ بچے بہت خوش تھے۔ کھانا دیکھتے ہی وہ کھانے پر ٹوٹ پڑے اور بے صبری سے کھانا کھانے لگے۔ انہیں یوں کھاتا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر بچے بھی کیا کرتے، 2 دن سے تو بھوکے تھے۔ ابھی میں سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میرا چھوٹا بھائی کھانا چھوڑ کر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، آپ نے بھی تو 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے دلی سکون مل رہا تھا، مگر ساتھ یہ پریشانی بھی لاحق تھی کہ جب یہ کھانا ختم ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے۔ کام تھا کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پریشانی میرے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو شام ہو چکی تھی۔ میں نے باقی کا کھانا سنبھال دیا تاکہ بعد میں گرم کر کے کھا سکیں اور بچوں کو سلانے لگا۔ بچوں کے سونے کے بعد میں بھی وہاں ہی لیٹ گیا اور اپنا پرانا وقت یاد کر کے رونے لگا کہ اتنی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گھبرا گیا کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی۔ میں سوچنے لگا اس وقت ہمارے گھر کون آ گیا ہے۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگا، مگر دستک تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی جا کے دروازہ کھولا تو رات کے اس پہر ادھار لینے والے لوگ دروازے پر کھڑے تھے۔ میرے دروازہ کھولتے ہی وہ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ میں ان کے اچانک یوں آ جانے پر گھبرا گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں جلد ہی آپ کے سب ادھار اتار دوں گا، مگر وہ میری سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ وہ مسلسل مجھ سے پیسے مانگے جا رہے تھے۔ رات بہت ہو جانے کی وجہ سے محلے میں شور ہونے لگا تھا۔ یہ شور سن کر محلے کے بہت سے لوگ ہمارے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان لوگوں سے بات کرنے لگے۔ ہمارے ایک ہمسائے جو کہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، انہوں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور ان آدمیوں کو دے کر یہ کہا کہ آج کے بعد اس بچی کے دروازے پر کبھی نہ آنا، یہ اپنے پیسے لو اور چلے جاؤ۔ ان آدمیوں نے اپنے پیسے لیے اور وہاں سے چلے گئے۔
میں مسلسل روئے جا رہا تھا۔ انکل میرے قریب آئے اور میرے سر پر پیار دے کر کہنے لگے کہ پریشان نہ ہو بیٹا، جب تمہارے پاس ہوں گے تب واپس دے دینا، میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ میں نے سب محلے والے اور ان انکل کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور پھر اندر چلا گیا۔ آج مجھے اماں ابا بہت یاد آ رہے تھے۔ میں زاروں قطار روئے جا رہا تھا اور روتے روتے کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا مجھے معلوم ہی نہ پڑا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ابھی تک بچے سو رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر سب کو اٹھایا اور پھر بچوں کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد پھر سے کام کی تلاش میں نکل گیا۔ میں یوں ہی ادھر ادھر بھٹکتا رہا مگر مجھے کہیں کام نہ ملا۔ میں بہت تھک چکا تھا۔ 3 سال سے میں یوں ہی کام کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اب میری بس ہو چکی تھی۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک پارک میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور سکون کا سانس لینے لگا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی جو کہ کسی کے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اسے یوں صفائی کرتا دیکھ کر میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی یہی کام کر لوں، اور سوچنے لگا کہ میں دکھنے میں بھی لڑکی جیسا ہی لگتا ہوں، میری آواز بھی بالکل لڑکیوں جیسی ہے، اس لیے کسی کو مجھے کام پر رکھنے میں بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے تو میں پڑھا لکھا تھا مگر کام نہ ملنے کی وجہ سے اب مجھے یہی کرنا پڑنا تھا۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا اور دھوپ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی تھوڑی شام ہوئی میں باری باری لوگوں کے گھروں میں جا کر ان سے کام کا کہنے لگا۔ مجھے شام سے رات ہو چکی تھی مگر ابھی تک کوئی گھر بھی مجھے کام پر رکھنے کے لیے نہیں مانا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ تم دکھنے میں تو ایک اچھے گھر کی لگ رہی ہو، پھر تمہیں کسی کے گھر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا کیونکہ میں انہیں سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ اس وجہ سے میں اس وقت تو گھر لوٹ آیا مگر صبح ہوتے ہی میں اپنے پرانے کپڑے پہن کر پھر سے یوں ہی لوگوں کے گھروں میں جا کر پوچھنے لگا۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی مگر مجھے ابھی تک کام نہیں ملا تھا۔ میں اس کام سے بھی نا امید ہو گیا تھا کہ اچانک مجھے ایک گھر میں کام مل گیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ وہاں کے مالک نے مجھے اچھی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کام بہت زیادہ تھا مگر پھر بھی میں رضامند ہو گیا۔ میں نے اسی روز سے اس گھر میں کام شروع کر دیا۔ وہ گھر بہت بڑا تھا مگر مجھے حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس گھر میں اس آدمی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں جگہ جگہ پر شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس گھر سے عجیب طرح کی بدبو آ رہی تھی مگر میں خاموشی سے کام کرتا رہا اور سوچنے لگا کہ مجھے اس آدمی کی زندگی سے کوئی غرض نہیں، اس کے دل میں جو آئے وہ کرے، مجھے اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے کیونکہ مجھے یہ کام بہت مشکلوں سے ملا تھا اور میں اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب میں روزانہ صبح صبح کام پر جاتا اور شام ہونے تک وہی کام کرتا رہتا۔ میں بے حد دل لگا کر کام کر رہا تھا۔ ایک روز جب میں اپنے کام میں مصروف تھا تو اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جسے کسی نے میرے دوپٹے کو پیچھے سے کھینچا ہو۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کر دیا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ جب یہ بار بار ہونے لگا تو میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا۔ میرے پیچھے اس گھر کا مالک ہی تھا۔ وہ تو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے کھڑا تھا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ شراب پی لی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر عجیب طریقے سے مسکرا رہا تھا۔ میں اسے یوں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے لڑکی ہی سمجھ رہا تھا اور نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بہت ڈر چکا تھا۔ میں اس سے بچنے کی کوشش کرنے لگا اور پھر میں نے بڑی چالاکی سے اسے دھکا دیا اور فوراً اپنی جان اور عزت بچا کر گھر سے بھاگ گیا۔ مجھے اپنی جان اور عزت بچنے کی خوشی تو تھی مگر میں بے حد افسردہ تھا کیونکہ اب پھر میرے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں ایک جگہ پر بیٹھا اپنی سوچوں میں گم خود کو کوس رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک آدمی پر پڑی
جو کہ چپکے سے کسی کے گھر میں جا کر چوری کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، مگر پھر میرے دماغ میں بھی یہ آئیڈیا آیا۔ میں یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑنا تھا۔ اس وقت تو میں گھر لوٹ آیا، مگر اب میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں بھی یہی کام کر کے اپنا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالوں گا۔ میں گھر جا کر اس بارے میں مزید سوچنے لگا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ میں کل سے ہی یہ کام شروع کر دوں گا۔ میں نے اگلے روز سے ہی یہ کام شروع کر دیا۔ میں یہ کام اتنی احتیاط سے کر رہا تھا کہ کسی کو مجھ پر شک ہی نہ ہوتا۔ لوگ مجھے لڑکی سمجھتے، اس وجہ سے میں بہانے سے کسی کے بھی گھر میں داخل ہو جاتا اور پھر نظر بچا کر ان کی کوئی بھی قیمتی چیز اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا۔ اب اس سے ہمارا گزر بسر اچھا ہونے لگا تھا۔ اب بچوں کو بھوکے نہیں سونا پڑتا تھا۔ مجھے یہ کام کر کے خود پر شرمندگی تو ہو رہی تھی، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اب میں اسی کام میں اپنی خوشی تلاش کرنے لگا تھا۔ ایک روز خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں غلطی سے ایک پولیس والے کے گھر میں داخل ہو گیا اور وہاں سے ان کی قیمتی چیزیں اٹھا کر نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی جس نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی، وہ مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے فوراً سے چیزیں وہاں ہی رکھ دیں اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں تمہیں ایسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہنے لگا، اگر تم جیل کی ہوا کھانے سے بچنا چاہتی ہو تو مجھ سے شادی کر لو۔ تم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی ہو۔ یہ سن کر میں ڈر گیا، کیونکہ یہ بات تو صرف میں ہی جانتا تھا کہ میں کون ہوں، مگر بدنامی کے ڈر سے میں اس کے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ کچھ دن بعد ہی اس آدمی نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں دلہن کے لباس میں سجا سورا اس آدمی کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور بے حد خوف زدہ تھا کہ جب اس کو میری سچائی کا پتہ چلے گا تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میں اپنے سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کو لے کر پریشان تھا، کیونکہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میرے بہن بھائیوں کو کون دیکھتا۔ میں رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور دعا کرنے لگا۔ ابھی میں دعا مانگ ہی رہا تھا کہ مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جب وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا تو ایک ایسا معجزہ ہوا کہ میں سجدے میں گر پڑا، کیونکہ میرا نام نمرا ہے۔ میری عمر لگ بھگ 37 سال ہے۔ میں اوکاڑا کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا میڈیکل ریپ ہیں، میری اماں گھریلو خاتون۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی، مگر وہ کہاں جانتے تھے کہ ان کی پہلی اولاد ہی ایک خواجہ سرا ہوگا۔ میں دکھنے میں تو بالکل لڑکیوں جیسی تھی، مگر یہ بات صرف میرے والدین کے علاوہ میں ہی جانتی تھی کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ خواجہ سرا ہونے کے باوجود بھی میں انتہا کی خوبصورت تھی۔ میرے اماں ابا نے مجھے اس بات کے بارے میں کسی کو بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا اور بدنامی سے بچنے کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ میں 6 سال کی ہو گئی تھی، مگر میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا۔ اماں ابا کو یہ ڈر تھا کہ کہیں دوسری اولاد بھی خواجہ سرا ہی نہ پیدا ہو جائے، اس وجہ سے وہ ہر وقت مجھے باتیں سناتے رہتے۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہ تھا کہ میں خواجہ سرا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے اماں ابا کو یہی لگتا کہ جیسے یہ سب میرا ہی قصور ہے۔ اماں ابا مجھ میں اور باقی بہن بھائیوں میں بہت فرق رکھتے، حالانکہ میں ان کی پہلی اولاد تھی، مگر انہوں نے آج تک کبھی مجھے پیار سے دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ باقی بہن بھائیوں سے بے حد پیار کرتے اور ان کے سب لاڈ اٹھاتے۔ مجھے بھی باقی بہن بھائیوں کی طرح بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور میں بے حد ذہین بھی تھی۔ جو بھی چیز میری نظروں سے ایک بار گزر جاتی میں اسے کبھی نہ بھولتی۔ جب میں باقی بہن بھائیوں کو اسکول جاتا دیکھتی تو میں بھی بہت ضد کرتی۔
پہلے تو ابا اس بات کے لیے راضی نہ ہوئے، مگر پھر نہ جانے ان کے دل میں کیا آیا کہ مجھے شہر کے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے دیا، جبکہ میرے باقی بہن بھائی شہر کے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب میں یہ سب دیکھتی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی، مگر پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ بس مجھے تکلیف تھی تو اس بات کی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنے ماں باپ ہی کر رہے تھے۔ میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی کہ ماں باپ کے لیے تو ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، تو یہ کیسے ماں باپ تھے جنہوں نے مجھے بوجھ سمجھ کر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اماں ابا کی اتنی زیادتی کے باوجود بھی مجھے ان سے بہت محبت تھی۔ جب کبھی بھی ابا اماں کسی دوسرے بہن بھائی کو کام کہتے تو میں فوراً سے بھاگ کر وہ کام کرنے لگتی، مگر اس کے باوجود بھی اماں ابا کو میں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ایک بچی ہونے کی حیثیت سے میں انہیں ہمیشہ خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، مگر انہیں پھر بھی مجھ پر پیار نہ آتا۔ جب گھر میں سب بہن بھائی اور اماں ابا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے تو مجھے اتنی اجازت بھی نہ ہوتی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لوں۔ اماں مجھے زمین پر بٹھا کر الگ کھانا دیتی۔ میرے بہن بھائی اکثر اماں ابا سے پوچھتے کہ آپ آپی کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کیوں کھانا نہیں کھانے دیتے، تو اس بات پر ابا بہن بھائیوں پر غصہ ہونے لگتے۔ اگر کبھی میں کسی کھانے والی چیز کو ہاتھ لگا دیتی تو اماں ابا اس چیز کو کھانے سے منع کر دیتے اور وہ چیز کوڑے دان میں پھینک دی جاتی۔ یہاں تک کہ میرے اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی میرے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کبھی غلطی سے میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی تو اماں مجھے بہت مارتی اور فوراً سے میرے باقی بہن بھائیوں کو نہلا کر ان کے کپڑے تبدیل کروانے لگ جاتی۔ جب میں یہ سب دیکھتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے مجھے کوئی بیماری ہے، اور اگر میں اپنے بہن بھائیوں کو ہاتھ لگا دوں گی تو وہ بیماری ان کو بھی ہو جائے گی۔ جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تو میرے اماں ابا نے مجھے سختی سے یہ بات سمجھا دی کہ تم نے اسکول میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی اور کسی کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ تمہاری کوئی دوست ہے یا تم کسی سے بات کرتی ہو تو ہم تمہاری پڑھائی فوراً چھڑوا دیں گے۔ میں اپنے اماں ابا کی یہ بات سن کر خاموش رہی اور نظریں جھکا کر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ مجھے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرتے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ خاندان والوں نے ابا کو باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ کہنے لگے یہ کیسا انصاف ہوا کہ باقی سب بچے شہر کے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں جبکہ تمہاری سب سے بڑی بیٹی ایک سرکاری اسکول میں جاتی ہے۔ تو ابا ان سے کہتے کہ یہ نمرہ کی اپنی مرضی ہے، میں نے اس پر کبھی زور زبردستی نہیں کی، نمرہ ہی چاہتی تھی کہ وہ ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرے۔ میں ابا کی یہ بات سن کر خاموش رہتی، مگر جب ابا کو ہر جگہ سے باتیں سننے کو ملنے لگیں تو انہوں نے مجھے سرکاری اسکول سے ہٹا کر مجھے بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیا جس میں میرے باقی بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ابا روزانہ میرے باقی بہن بھائیوں کو اسکول چھوڑ کر آتے، مگر مجھے یہ اجازت نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ سکوں، اس لیے میرے لیے انہوں نے اسکول کی بس لگوا دی۔ میں روزانہ اسکول کی بس سے اسکول جاتی اور اسی میں واپس گھر آتی۔ میں اکثر دیکھتی کہ اماں اور ابا باقی بہن بھائیوں کی کامیابی پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے ٹھان لی تھی کہ اب سے میں بھی دن رات محنت کر کے جماعت میں اول آیا کروں گی تاکہ اماں ابا میری کامیابی سے خوش ہو کر مجھے بھی پیار کرنا شروع کر دیں۔ اماں ابا ہر ہفتے باقی بہن بھائیوں کو گھمانے پھرانے کے لیے باہر لے کر جاتے اور مجھے اکیلی کو گھر چھوڑ جاتے۔ پہلے تو میں بہت روتی کیونکہ میں بھی بچی تھی اور میرا بھی وہی سب کرنے کو دل چاہتا جو باقی بہن بھائی کرتے۔ میں اماں ابا کے بہت ترلے کرتی کہ مجھے یوں اکیلا گھر چھوڑ کر نہ جائے، وہ میری ایک نہ سنتے۔ مگر جب سے میں نے اسکول جانا شروع کیا تھا اب تو مجھے اکیلے گھر رہنے میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ سب کے گھر سے جاتے ہی میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتی اور اپنا دل لگا کر پڑھتی رہتی۔ اب میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی اور اپنی پڑھائی پر دھیان دیتی۔ کبھی کبھی مجھے بہت تکلیف ہوتی، مگر اب میں نے اپنی کتابوں کو ہی اپنا دوست بنا لیا تھا۔ میں اپنی ساری باتیں اپنی کتابوں سے ہی شیئر کر لیتی
मुझे कोई जवाब तो ना मिलता, मगर किताबों से बातें करके मुझे सुकून ज़रूर मिल जाता। अब खाने के वक्त भी मैं कमरे से बाहर ना जाती। जब सब खाना खाकर फारिग हो जाते तो मैं अपना खाना लेकर कमरे में आ जाती। मैं अब हरगिज़ नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से अम्मा अब्बा को या मेरी बहन भाइयों को कोई भी मसला हो। इसलिए अब मैंने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। कुछ दिन के बाद मेरी चौथी जमात के इम्तहान होने वाले थे। मैं थी तो छोटी सी, मगर हालात ने वक्त से पहले इतना बड़ा कर दिया था कि मैं सब कुछ देख कर ही समझने लगी थी। मैं अपने इम्तहान के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। मैं सारी रात जाकर अपना पढ़ती रहती। अब तो मुझे खाने पीने की भी कोई होश ना रही थी। मेरा सारा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर था। मैं अगर सारा दिन भी खाना खाने के लिए कमरे से ना निकलती तो मुझे कोई भी पूछने के लिए ना आता। शायद मेरे अम्मा अब्बा को मेरी कोई परवाह न थी और मेरे यूं कमरे में रहने से शायद अब वो सुकून से सांस ले सकते थे। मेरे इम्तहानात बहुत अच्छे हो गए थे। अब मुझे इंतज़ार था तो सिर्फ रिज़ल्ट का। मैं दिन रात अपने रिज़ल्ट के लिए दुआएं करती, क्योंकि मैं हर हाल में अव्वल लाना चाहती थी ताकि मैं अपने अम्मा अब्बा का प्यार पा सकूं। कुछ दिन बाद ही मेरी चौथी जमात का रिज़ल्ट आ गया। मैं अपना रिज़ल्ट देखकर बेहद खुश थी और कुछ डरी हुई भी थी, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा रिज़ल्ट देखकर अम्मा अब्बा का रवैया मेरे साथ कैसा होगा। हमारे घर वापस लौटते ही अम्मा अब्बा बाकी बहन भाइयों से उनके रिज़ल्ट के बारे में पूछने लगे। मेरे बहन भाइयों में से किसी की भी इस बार अव्वल पोजीशन नहीं आई थी। अब्बा उन पर बेहद गुस्सा हो रहे थे, मगर अभी तक अम्मा अब्बा ने मुझसे मेरे रिज़ल्ट के बारे में नहीं पूछा था। वो मुसलसल मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। उनका रवैया देखकर मुझे अपना वजूद ना होने के बराबर लग रहा था। पहले तो मैं खामोश सी खड़ी रही, मगर फिर मैं हिम्मत करके अब्बा के पास गई और उन्हें अपना रिज़ल्ट दिखाया। मैं जमात में अव्वल आई थी। मेरा रिज़ल्ट देखकर अब्बा की आंखें खुली की खुली रह गई। वो हैरानगी से मेरी जानिब देखने लगे। शायद उन्हें मुझसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा भी पढ़ सकती हूँ। आज पहली बार मैंने अपने अब्बा की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। उन्होंने पहली बार मेरे सर पर प्यार दिया और कुछ कहे बगैर ही उठकर वहाँ से चले गए। मैं फिर भी बेहद खुश थी, क्योंकि अब्बा ने पहली बार मुझे यूं प्यार से देखा था। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। जब से मैं जमात में अव्वल आई थी, अब्बा का रवैया मेरे साथ कुछ हद तक बदल चुका था। अब जब कभी वो बहन भाइयों को लेकर बाहर जाते तो कभी कभार मेरे लिए भी बाहर से कोई चीज़ ले आते। मैं अक्सर सोचती कि अम्मा अब्बा मुझसे प्यार तो करते हैं, मगर मेरे इस नुक्स को जब देखते हैं तो मुझे प्यार करने की हिम्मत नहीं कर पाते। यूं ही वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी हो गई। अब मैं 10वीं जमात में आ चुकी थी। मेरी पढ़ाई से लगन दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं अपनी पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर रही थी। इतने साल गुजर चुके थे, मगर अभी भी अब्बा में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया था। मैं 10वीं जमात में कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे अब्बा को मुझ पर फ़ख्र महसूस हो। कुछ माह के बाद मेरी 10वीं जमात के इम्तहान होने वाले थे। मैं अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद जज्बाती हो चुकी थी। मुझे किताबों के अलावा कुछ और नज़र ही ना आ रहा था, और ये सब मैं अम्मा अब्बा का प्यार पाने के लिए कर रही थी। इम्तहान के बाद मैं रिज़ल्ट आने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी और दिन रात अपनी कामयाबी के लिए दुआ करती रही। इस इंतज़ार में मुझे मालूम ही ना पड़ा कि कब 3 माह गुजर गए। कल मेरा रिज़ल्ट आना था। मैं बहुत घबराई हुई थी। सारी रात मैं इसी परेशानी में जागती रही कि ना जाने मेरे नंबर अच्छे आएंगे भी या नहीं। और मेरा रिज़ल्ट देखने के बाद अम्मा अब्बा का रवैया कैसा होगा। मैंने मेहनत तो बहुत की थी, मगर एक डर था जो दिल में बैठ गया था। सुबह होते ही जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा रिज़ल्ट था। मैं तो खुशी से फूले न समा रही थी। मैंने पूरे ज़िले में टॉप किया था। जब अब्बा को इस बात का इल्म हुआ तो बज़ाहिर तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, मगर मैं ये जानती थी कि अब्बा को मेरी इस कामयाबी की बेहद खुशी है।
میرے کمرے میں جاتے ہی ابا پورے خاندان والوں کو کال کر کے میری کامیابی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ان کی ساری آواز میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ آج تو ابا بات بات پر کہے لگا رہے تھے، سب کو میری کامیابی کا بتاتے ہوئے۔ جو ان کی آواز میں خوشی تھی وہ سن کر مجھے دلی سکون مل رہا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھ کر ہی سب باتیں سنتی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں کمرے سے باہر گئی تو ابا میرے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر پائیں گے۔ میرا یہ رزلٹ دیکھنے کے بعد ابا نے مجھے خود شہر کے ایک اچھے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پہلے تو میں اس کالج میں جانے کے لیے راضی نہ تھی، مگر میں ابا کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو ابا غصے میں میری پڑھائی ہی نہ چھڑوا دے، اس لیے مجبوراً مجھے اسی کالج میں جانا پڑا۔ میں نے اسکول میں اماں ابا کے ڈر سے آج تک کوئی سہیلی نہیں بنائی تھی۔ میں جب بھی لڑکیوں کو ان کی دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھتی تو میرا بھی بہت دل چاہتا، مگر گھر کا ڈر ہونے کی وجہ سے میں نے کبھی بھی کسی کو دوست نہ بنایا تھا۔ اور کالج میں داخلے کے بعد بھی اماں ابا نے مجھے وہی سب باتیں کہی تھی جو اسکول میں داخلے کے بعد کہی تھی۔ مجھے آج بھی اجازت نہیں تھی کہ میں کسی سے بات کر سکوں۔ اگر کوئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو میں اسے نظر انداز کر دیتی۔ اسکول میں مجھے سب بہت مغرور سمجھتے تھے۔ ان سب کو یہ لگتا تھا کہ مجھ میں ابا لانے کی وجہ سے غرور ہے، مگر کوئی بھی سچائی سے واقف نہیں تھا۔ کالج آ کر بھی لڑکیاں جب کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں انہیں ہرگز جواب نہ دیتی، اور لڑکوں کی طرف تو میں آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ میں ہمیشہ جماعت میں اکیلی بیٹھتی۔ مجھے بس یہی ڈر لگا رہتا کہ اگر اماں ابا کو کسی نے اس بارے میں بتا دیا کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو وہ میری پڑھائی چھڑوا دیں گے۔ کالج جا کر مجھے بہت سی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ یہاں تو لڑکے اور لڑکیاں اس عمر میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت فرینک تھے، مگر مجھے کسی سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینی تھی تاکہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن سکوں اور ابا کا نام روشن کر سکوں۔ اسکول کی طرح کالج کے سب اساتذہ کرام بھی مجھ سے بے حد خوش تھے۔ کالج میں میرے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ میں اسی لیے کسی سے بات نہیں کرتی کیونکہ مجھ میں ٹاپ کرنے کی وجہ سے غرور آ گیا ہے۔ شروع میں تو مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوتی اور میں گھر آ کر بھی بہت روتی، کیونکہ جو چیز مجھ میں نہیں تھی وہ مجھے مجبوراً کرنا پڑ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ کر کر کے تھک چکی تھی، اب تو مجھ سے بھی برداشت نہ ہو رہا تھا۔ اب میں نے آہستہ آہستہ لڑکیوں سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو صرف پڑھائی کے متعلق بات ہوتی، مگر اب میں ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیتی۔ ہمارا 6 لڑکیوں کا گروپ تھا، جن میں سے ایک میری بہت اچھی دوست بن گئی جس کا نام انم تھا۔ وہ کم وقت میں ہی میرے دل کے بہت قریب آ گئی تھی۔ ہمارے گروپ کی سب لڑکیاں بغیر ڈرے لڑکوں سے بات کر لیا کرتی، مگر مجھ میں ابھی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کی طرف دیکھ بھی سکوں۔ ایک روز جب میں کالج گئی تو انم مجھ سے کہنے لگی کہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ابھی میں ان سوچوں میں گم ہی تھی کہ اچانک کلاس کا ایک بہت ہونہار لڑکا جس کا نام رمیز تھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی سوچوں میں گم تھی، اس کے آتے ہی میری دوست نے مجھے کوہنی ماری اور کہنے لگی، یہ ہے وہ جو تم سے بات کرنے کے لیے اتاولا ہو رہا ہے۔ میں یوں رمیز کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتی، انم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ ایک بار اس کی بات تو سن لو، وہ تم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ میری سانس پھول چکی تھی، میں نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر یہ بات سمجھ گیا تھا کہ میں اس کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ جب اس نے میری یہ حالت دیکھی تو اس نے مجھے اسی وقت جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں فوراً سے اپنی کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ جب انم کلاس میں آئی تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے تو اس کی بات بھی نہیں سنی، تم کیسی لڑکی ہو۔ اس عمر میں تو لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ انہیں کوئی چاہنے والا ہو، اور تم ہو کہ یوں اس طرح ڈر کر اندر بھاگ آئی ہو۔
میں انم کی یہ بات سن کر خاموش رہی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ رمیز مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ انم کی یہ بات سن کر تو میرے دل کی دھڑکن ہی تیز ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے آج تک اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ مجھے بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ میں اکثر رمیز کی نظریں خود پر محسوس کرتی، وہ مجھے دور کھڑا دیکھتا رہتا۔ رمیز نے اس دن کے بعد دوبارہ کبھی بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ میں بھی اس چیز میں خوش تھی، کیونکہ جب کچھ ہونا ہی نہ تھا تو بات کرنے کا کیا فائدہ تھا۔ کالج میں اپنی دوستوں کے ساتھ بے حد خوش رہتی۔ ان خوشیوں کی وجہ سے میں اپنے پچھلے دکھ کافی حد تک بھول چکی تھی۔ مجھے اب زندگی گزارنے کا بے حد مزہ آ رہا تھا، مگر مجھے معلوم ہی نہ پڑا کہ کب کالج کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ اب ہم سب کو ایک دوسرے سے جدا ہو جانا تھا۔ مجھے اس بات کا بے حد دکھ تھا، کیونکہ اتنے سالوں بعد تو مجھے کوئی ملا تھا جس سے میں بات کر سکتی تھی، جسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑتا تھا۔ مگر اب کیا کر سکتے تھے، سب کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا تھا۔ 12ویں کے امتحان کے بعد میں رزلٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی، تاکہ رزلٹ آتے ہی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکوں۔ ان دنوں میں گھر میں ہی رہتی۔ ایک روز جب میں اپنے ہال کی صفائی کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے قریب انم اور رمیز کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرا ہی گھر ڈھونڈ رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی کہ اگر ابا کو اس بارے میں معلوم پڑ گیا تو وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ابا گھر لوٹ آئے۔ جب انہوں نے یوں انم اور رمیز کو گھر کے قریب کھڑے دیکھا تو وہ ان سے پوچھنے لگے کہ آخر وہ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ تو ان دونوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کہ ویسے ہی اپنے ایک دوست کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر رمیز اور انم وہاں سے واپس چلے گئے اور ابا بھی گھر آ گئے۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور میں نے شکر ادا کیا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ کالج کے یہ 2 سال تو مجھ پر بھاری پڑ جائیں گے۔ کچھ دن بعد ہی میں اس بارے میں بھول گئی اور اپنی زندگی میں دوبارہ مگن ہو گئی۔ میں گھر میں ہر وقت فارغ ہوتی، اسی لیے میں نے گھر کے کام سیکھنا شروع کر دیے۔ نہ جانے کیوں اب مجھ میں لڑکیوں والی فیلنگز آنے لگی تھی۔ میں خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کرتی، مگر میں خود کو روک نہ پاتی۔ میں شروع سے ہی سادگی پسند تھی، مگر اب میرا دل چاہتا کہ میں ہر وقت سجتی سنورتی رہوں۔ مجھ میں اچانک یوں اتنی تبدیلیاں دیکھ کر میرے اماں ابا بھی حیران تھے۔ میں نے خود کو مصروف کرنے کے لیے بہت سے کام کرنا شروع کر دیے۔ میں سارا دن کچھ نہ کچھ بناتی رہتی۔ میں نے بہت حد تک کھانا پکانا سیکھ لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری کوئی بھی بنائی ہوئی چیز ابا کسی کو کھانے نہیں دیں گے، اس وجہ سے میں جو بھی چیز بناتی خود ہی کھا لیتی۔ انہی کاموں میں تو یہ بھول چکی تھی کہ میرا 12ویں کا رزلٹ آنے والا تھا۔ جب مجھے یہ یاد آیا تو میرے دل میں پھر سے وہی ڈر اجاگر ہو گیا۔ میں دن رات اپنے رزلٹ کے لیے دعائیں کرنے لگی، مگر مجھے امید تھی کہ میں اس بار بھی اچھے نمبروں سے ہی پاس ہوں گی، کیونکہ بے شک میں نے کالج میں بہت مزہ کیا تھا، مگر پھر بھی میں اپنی پڑھائی پر بے حد دھیان دیتی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنا رزلٹ دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھی۔ میں نے ایک بار پھر ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ اس بار تو ابا نے خوشی کا اظہار میرے سامنے کیا۔ میں بہت خوش تھی، مگر نہ جانے کس کی بری نظر میری ان خوشیوں کو لگ گئی۔ رزلٹ آنے کے کچھ دن بعد ہی ابا نے مجھے کچھ حد تک بلانا شروع کر دیا تھا۔ اب تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھانے لگی تھی۔ ابا میں اچانک اتنی تبدیلیوں نے مجھے ایک بار پھر سے جینا سکھا دیا تھا۔ اب مجھے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ میں اس بات کو لے کر بہت بے صبری ہو رہی تھی، مگر ابھی ایڈمیشن ہونے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ انہی دنوں میں ابا اور اماں کو ایمرجنسی شہر سے باہر جانا پڑا۔ وہ میری سب سے چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے میرے باقی بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی اور کہنے لگے کہ ہم رات تک لوٹ آئیں گے۔ میں بھی خوشی خوشی اس بات پر راضی ہو گئی۔ میں نے سارا دن اپنے بہن بھائیوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ شام ہوتے ہی میں نے انہیں سلا دیا اور اماں ابا کا آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت رات ہو چکی تھی، مگر ابھی تک ابا اور اماں گھر واپس نہیں لوٹے تھے۔ مجھے بے حد پریشانی ہونے لگی تھی۔
मैं परेशानी में अम्मा अब्बा को कॉल्स करने लगी, मगर उनका नंबर मुसलसल बंद मिल रहा था। ये बात मुझे मज़ीद परेशान कर रही थी। अभी मैं कॉल कर ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मेरे दिल को कुछ सुकून आया। जैसे ही मैंने भागकर दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरे सर पर तो आसमान गिर पड़ा था। सामने मेरे अम्मा अब्बा और मेरी छोटी बहन की मैयत पड़ी हुई थी। ये देखकर मैं चीख चीख कर रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। अम्मा अब्बा और छोटी बहन की तदफीन के बाद बाकी बहन भाइयों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं हर वक्त खुद को कोसती रहती। अभी तो अम्मा अब्बा ने मुझे प्यार करना शुरू किया था, मगर शायद मेरी किस्मत में ही उनका प्यार ना लिखा हुआ था। अम्मा अब्बा के जाने के बाद मैंने अपनी असल पहचान सबको बताना शुरू कर दी। अब तो मैंने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। मैं हर वक्त बस किसी न किसी परेशानी में घिरा रहता। अब्बा के जोड़े हुए पैसों से हमारा पहला साल तो आसानी से गुजर गया, मगर अब वो मुझे रकम ख़त्म होती नज़र आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं और पैसे कहाँ से लाऊं। आखिरकार मैंने ये फैसला किया कि मैं अब बाहर निकलकर काम ढूंढूंगा, मगर मुझे तो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ ख़ास इल्म ना था। मैंने तो स्कूल और कॉलेज के अलावा कभी कुछ देखा ही ना था। फिर भी मैंने हिम्मत करके काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैं जहाँ भी जाता लोग मुझे मेरी खूबसूरती देखकर रख तो लेते थे, मगर जब मैं उन्हें अपनी सच्चाई बताता कि मैं एक लड़की नहीं बल्कि एक ख्वाजा सरा हूँ, तो मुझे धक्के देकर फौरन से वहाँ से निकाल देते। मुझे लोगों के ऐसे रवैये पर बेहद अफसोस होता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे क्यों मना किया हुआ था कि मैं अपनी असल पहचान के बारे में कभी किसी को ना बताऊं। मुझे लोगों की सोच पर हैरानगी हो रही थी। मुझे काम ढूंढते हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था, मगर अभी तक मुझे कहीं भी काम नहीं मिला था। अब तो घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी। मेरे छोटे बहन भाई, जिन पर अम्मा अब्बा ने कभी आंच ना आने दी थी, आज उन्हें गुर्बत की वजह से भूखा रहना पड़ रहा था। मुझे ये देखकर बेहद तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उन्हें तो इन चीज़ों की आदत ही ना थी। मैं अपनी नौकरी के लिए बेहद कोशिश कर रहा था, मगर दुनिया में इस कदर बुरे लोग भी थे, ये मुझे आज पता चल रहा था। जिन लोगों को मैं ये ना बताता कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ, वो तो मेरी लड़की होने का फ़ायदा उठाने लगते। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर करके थक चुका था। एक रोज़ जब मैं एक शराबी से अपनी जान बचाकर भागा और एक जगह बैठकर सांस लेने लगा, तो मैंने देखा कि एक आदमी जो बड़ी होशियारी से लोगों के घरों में चोरियां कर रहा था। मैंने सोचा कि अब से मैं यही काम किया करूंगा, इससे मेरी इज्जत भी महफूज रहेगी और मेरे बहन भाइयों को भूखा सोना भी नहीं पड़ेगा। मैंने अगले रोज से ही ये काम शुरू कर दिया। मैं रोज़ाना ना जाने कितने घरों में बहाने से घुस जाता और उनकी कीमती चीज़ें उठाकर वहाँ से भाग जाता, और फिर वो बेचकर अपने बहन भाइयों का पेट पालता। अब तक ना जाने मैंने कितने घर लूट लिए थे। एक रोज़ मैं अनजाने में एक पुलिस वाले के घर में दाखिल हो गया और वहाँ से घर की कीमती चीज़ें उठाकर अभी निकलने ही वाला था कि किसी ने मुझे रोक लिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी पुलिस की वर्दी में खड़ा था। मैं बेहद घबरा गया। मैंने फौरन से चीज़ें नीचे रख दी और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करूँगा। उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कुछ देर बाद मेरे पास आकर कहने लगा कि अगर तुम जेल की हवा खाने से बचना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। मैं उसे सच तो बताना चाहता था, लेकिन अगर मैं उसे सच बता देता तो वो मुझे जेल में डाल देता। मुझे परेशानी थी तो सिर्फ अपने छोटे बहन भाइयों की थी। मैंने बदनामी से बचने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिन बाद ही उसने मुझसे निकाह कर लिया। अब मैं दुल्हन के लिबास में सजा सवरा उसके कमरे में बैठा हुआ था। मुझे बेहद परेशानी हो रही थी कि जब उसे मेरी सच्चाई के बारे में मालूम होगा तो वो मेरे साथ क्या करेगा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो मैं फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी और उसको अपने पिछले सारे हालात के बारे में सच सच बता दिया। वो मेरी बातें सुनकर सदमे में चला गया।
کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ اچانک بولا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور نہ میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا میں وہی کالج والا رمیز ہوں۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے نہ جانے کتنے چکر تمہارے گھر کے باہر کے لگائے، مگر امنم نے مجھے یہ بتایا ہوا تھا کہ تمہارے ابا کو یہ ہرگز پسند نہیں کہ تم کسی سے دوستی کرو۔ اس ڈر سے میں کبھی تمہارے گھر نہ آیا۔ میں اس کی باتیں حیرانگی سے سن رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تم پریشان نہ ہو، کل ہی ہم ایک اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے، وہ تمہارا آپریشن کر کے تمہیں ایک مکمل لڑکی میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ سن کر میں خوشی سے رونے لگی۔ اگلے ہی روز وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا تو وہ کہنے لگا 1 ہفتے بعد ہم اس کا آپریشن کر دیں گے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ اب میں مکمل لڑکی میں تبدیل ہونے والا تھا۔ 1 ہفتے بعد میرا آپریشن بالکل صحیح سے ہو گیا اور میں مکمل لڑکی بن گیا۔ اس معجزے نے تو میری زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ رمیز نے میرا بے حد ساتھ دیا تھا۔ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے آج تک مجھے کبھی کسی چیز کا تانا نہ دیا تھا۔ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کی اچھی جگہ پر شادی کر دی اور پھر میں اور رمیز ایک اچھی زندگی گزارنے لگے۔ میں آج بھی جب اس معجزے کے بارے میں سوچتی ہوں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جاتی ہوں۔